ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین جل شانہ کی ذات کے لیے، جو اللہ اکیلا تنہا اس ساری کائنات کو بنانے والا، ساری کائنات کو روزی اور رزق عطا کرنے والا، زندگی اور موت کا مالک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس، مطہر اور پاکیزہ ذات گرامی کے لیے، کہ جنہوں نے اس کائنات میں آ کر بھٹکی ہوئی انسانیت کو اللہ سے ملایا۔ لوگ جو جہنم کے گڑھے میں گرنے والے تھے، محبوب پیغمبر نے انہیں جنت کی راہ دکھلائی اور اللہ رب العالمین سے ملایا۔ اللہ رب العالمین ہمارے محبوب پیغمبر علیہ السلام پر اپنی مرضی کے مطابق درود و سلام نازل فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے جس طرح انبیاء کرام میں سے 5 اولو العزم پیغمبروں کو چنا، اور ان 5 اولو العزم پیغمبروں میں سے اللہ رب العالمین نے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو خاتم النبیین، سب سے آخری نبی، سب سے اعلیٰ، افضل اور اعلیٰ بنایا اور چنا، اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنے اس آخری نبی کے لیے، ان کی صحبت کے لیے ان لوگوں کو چنا جن کو صحابہ اکرام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جس طرح پیغمبر علیہ السلام اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اسی طرح اللہ کے نبی کے صحابہ بھی چنے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے اگر کوئی انسان چاہے بھی تو صحابی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ صحابی وہ انسان ہوتا ہے جسے رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا۔ اس نے ایمان کی حالت میں پیارے پیغمبر کا کلمہ پڑھا، پھر محبوب پیغمبر علیہ السلام کا دیدار بھی کیا، اور اسی ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا۔ وہ انسان، اس کا نام صحابی ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کا وہ ساتھی ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی یہ وعدہ کیا ہے کہ اس کو قیامت والے دن جنت عطا کرے گا۔ ان صحابہ اکرام میں سے آج جس شخصیت کا ذکر کروں گا اس کا نام ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اس لیے کہ ان کی شہادت 25-26 ذوالحجہ کے موقع پر ہوئی تھی، اور مشہور یہ ہے کہ 1 محرم الحرام کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے، آپ کی شہادت ہوئی۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پیارے اور جلیل القدر صحابی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب کو احادیث کے اندر بیان کیا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب سے عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، تب سے ہم اپنے آپ کو عزت والا محسوس کرنے لگے۔ جو لوگ معاشرے کے اندر ہمیں دبانے پہ لگے ہوئے تھے، عمر کی وجہ سے ہمیں ایک قوت ملی، ایک مقام ملا، ایک مرتبہ اور ایک جرت ملی، اس لیے کہ عمر ایک نام ہی جرت کا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رب العالمین سے مانگا، سوال کیا کہ اے اللہ، ابو جہل جو عمر بن حشام ہے اور یا پھر عمر بن خطاب، ان دو میں سے کسی ایک کو اسلام کی دولت سے نواز دے تاکہ اسلام کو قوت اور مرتبہ مل سکے۔ تو ہدایت مقدر تھی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو آپ کو اللہ رب العالمین نے ہدایت عطا کی، آپ نے اسلام قبول کیا، اور ان کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسلام کے ماننے والوں کو ایک شرف عطا کیا، عزت اور مقام عطا کیا۔ رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر اپنی سچی ستھری زبان نبوت سے آپ کے فضائل و مناقب کو بیان کیا ہے۔ صحیح البخاری کے اندر پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक रात में सो रहा था और रात को सोते हुए मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ख्वाब दिखाया गया, और ख्वाब के अंदर मैंने देखा कि कुछ लोग हैं कि जिनके जिस्म के ऊपर छोटी कमीज है, इतनी छोटी कमीज कि उनकी छाती तक पहुंच रही है, किसी को इससे बड़ी कमीज पहना दी गई और किसी को इससे भी छोटी कमीज पहना दी गई। और मैंने उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा कि आप अपनी कमीज को जमीन के ऊपर घसीट के ले जा रहे हैं। सहाबा इकराम ने पूछा, अल्लाह के नबी इस ख्वाब की ताबीर भी हमें बता दीजिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इस ख्वाब की ताबीर दीन है। मेरे उमर के पास सबसे ज्यादा दीन है, सबसे ज्यादा दीन का इल्म रखने वाला उमर, इतना ज्यादा उसके पास दीन है कि दीन को अपने साथ घसीटता हुआ चलता जा रहा है। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु दीन के ऊपर अमल करने वाला, दीन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने वाला और दीन के नफाज के लिए अपनी सारी कुव्वतें सर्फ करने वाला, अल्लाह और उसके रसूल से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल कर लिया कि ए उमर बताओ कि तुम मुझसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करते हो। फरमाया, अल्लाह के पाक पैगंबर, आपसे मैं कायनात की हर चीज से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ सिवाय अपनी जान के। अपनी जान मुझे बड़ी अजीज है, इसके अलावा कायनात की हर चीज से ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ओ मेरे उमर सुन ले, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, मुझे उस अल्लाह की कसम है जिस रब के कब्ज़े कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है, जब तक तू अपनी जान से भी ज्यादा मुझसे प्यार करने न लग जाए, मुझसे मोहब्बत करने न लग जाए, उस वक्त तक तू मुसलमान मोमिन नहीं हो सकता। कहने लगे, आका गवाह रहिए, आज के बाद उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह का रसूल उमर की जान से भी ज्यादा महबूब और अजीज है। आपने फरमाया, अल-आन या उमर, अब बात बनी है ना मेरे उमर, अब तेरा ईमान भी मुकम्मल है, तेरी मोहब्बत भी तेरे दिल में अल्लाह के रसूल की मुकम्मल है, तेरे दिल में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत कायनात के अंदर सबसे ज्यादा है। और सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर सारी जिंदगी दुनिया के लोगों को बता दिया कि लोगों, रसूलुल्लाह की बात मेरे लिए सबसे ज्यादा अजीज है। जब रसूलुल्लाह की बात सामने आ जाती, सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के पाक पैगंबर के हुक्म के सामने अपना सर झुका दिया करते। फिर प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन को बचाने के लिए, आपके दीन को फैलाने के लिए सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सारी सलाहियतों को सर्फ कर दिया और दुनिया के लोगों को ये बता दिया कि उमर के लिए अपनी जान इतनी अजीज नहीं है जितनी उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए अल्लाह के रसूल की जान अजीज है। अल्लाह के रसूल की इज्जत जितनी अजीज है उतनी उमर को अपनी इज्जत भी अजीज नहीं है। पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस, आपकी बात जितनी सैयदना उमर को अजीज है उतनी बात अपनी बात सैयदना उमर को अजीज नहीं है। सारी जिंदगी इस अल्लाह के पैगंबर से ये जो बात की थी उस बात की वफा की सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फिर आपसे मोहब्बत की इंतहा की। एक सहाबी ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दीजिए कि आपको इस कायनात के अंदर सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आयशा सिद्दीका, सिद्दीक की बेटी आयशा सिद्दीका, मुझे उससे कायनात के अंदर सबसे ज़्यादा मोहब्बत है। सवाल करने वाले ने पूछा, अल्लाह के नबी, हमने मर्दों के बारे में सवाल किया है कि मर्दों में से सबसे ज़्यादा
آپ کو کون زیادہ محبوب ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اسی صدیقہ کا باپ صدیق اکبر کائنات کے اندر مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ فرمایا پھر اس کے بعد کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صدیق کے بعد عمر بن خطاب اس کائنات کے اندر آسمان کی نیلی چھت تلے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام کا محبوب صحابی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے مانگ کے لیا، اور ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر چند عورتیں امہات المؤمنین میں سے اللہ کے نبی کے پاس بیٹھی ہیں، کائنات کے امام سے گھر کے خرچ اخراجات کے بارے میں سوال کر رہی ہیں اور اونچی اونچی آواز کے ساتھ بات کر رہی ہیں۔ اسی اثناء کے اندر دروازہ کھٹکھٹایا گیا میرے محبوب پیغمبر کے حجرے کا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا دروازے پہ کون ہے؟ کہا عمر بن خطاب۔ جیسے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز انہوں نے سنی تو وہاں سے جلدی سے اٹھ کے چلی گئی، اور اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، آپ ہنسنے لگے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی، اللہ آپ کو ہمیشہ ایسا ہی مسکراتا رکھے، اللہ رب العالمین آپ کو ایسا ہی ہنستا رکھے۔ کس بات نے آپ کو مسکرانے پہ مجبور کیا؟ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر تیرے آنے سے پہلے یہ عورتیں میرے پاس بیٹھی تھیں، اونچی اونچی آواز کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، اور جب تو آیا تو یہ اٹھ کے چلی گئی اور خاموشی انہوں نے اختیار کر لی۔ سیدنا عمر کہتے ہیں وہ اپنی جان کی دشمن عورتوں، تم اللہ کے رسول سے ڈرتی نہیں ہو اور تم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیوں ڈرتی ہو؟ کہنے لگی عمر تیری طبیعت کے اندر سختی ہے اور اللہ کے محبوب پیغمبر کی طبیعت کے اندر نرمی ہے۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور میرے عمر جس راستے پہ تو چلتا ہے اگر اس راستے پہ شیطان آ رہا ہو تو تیری اتنی ہیبت ہے، تیرا اتنا ڈر ہے اس کے دل کے اندر کہ جس راستے پہ تو چلنے لگ جاتا ہے شیطان وہ راستہ تبدیل کر کے دوسرے راستے پہ چلنے لگ جاتا ہے۔ اتنا خوف ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جس راستے پہ وہ چلے شیطان وہ راستہ چھوڑ کے دوسرا راستہ اختیار کر لے۔ اب جس سے شیطان اتنا زیادہ ڈرتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے انسان کو شیطان کبھی گمراہ بھی کر سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ جس سے شیطان ڈر کے اپنا راستہ ہی تبدیل کر دے اس انسان کو شیطان گمراہ کر سکے یا اس کے دل کے اندر وسوسہ ڈال سکے یا اس کو راہ حق سے پھیر سکے، راہ حق سے اس انسان کو گمراہ کر سکے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آج کئی صدیاں گزرنے کے بعد بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام شیطانوں پہ باری ہے۔ جب بھی ان کا نام لیا جاتا ہے کہ شیطانوں کے اوپر بجلی بن کر وہ نام گرتا ہے، اس لیے کہ وہ نام ہی ایسا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ رب العالمین سے راضی ہوئے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کے بعد پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی بشارت دی۔ اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کے اندر بیٹھے تھے، اور اس باغ کے اندر جو بالترتیب صحابہ اکرام داخل ہوئے ان میں سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی، اور وہ جو 10 خوش نصیب صحابہ ہیں جن کو دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری ملی ہے ان میں بھی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
مانگ کے عرض کر کے اللہ رب العالمین سے سوال کر کے لیا۔ اور پھر ایمان بھی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا ہی عجب تھا کہ اسلام قبول کرنے کے لیے جس وقت آئے تو قرآن کی پہلے آیات سنی اور ان آیات نے آپ کے دل کے اوپر اثر کیا، اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر آئے اور آ کے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، میں کلمہ پڑھ کے آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو صحابہ اکرام کو اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے نعرہ تکبیر کو بلند کیا، اور مکے کے گرد و نواح پاک پیغمبر علیہ السلام کے وہ دار ارقم کا جو ارد گرد کا ماحول تھا وہ اللہ اکبر کی صدا سے گونج اٹھا۔ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو کہا آقا آج کے بعد کوئی بھی جو صحابی ہے یا آپ ہیں، آج کے بعد کوئی چھپ چھپ کے نماز نہیں پڑھے گا۔ اب عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب نماز پڑھیں گے تو کعبۃ اللہ کے اندر جا کے نماز پڑھیں گے۔ اور پھر جب ہجرت کا موقع آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ نے رسول اللہ کے حکم پر چھپ چھپ کے ہجرت کی۔ کسی نے رات کے اندھیرے میں، کوئی دن کے اجالے میں بھی کیا، لیکن کسی کو بتائے بغیر خفیہ طور سے تمام صحابہ اکرام اور صحابیات نے ہجرت کی۔ لیکن جب ان کی باری آئی تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے اس صحابی نے پہلے طواف کیا کعبہ کا، اور طواف کرنے کے بعد سارے قریش کے لوگوں کو بلا کے کہا کہ جو بھی انسان اپنی عورتوں کو بیوہ کروانا چاہتا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، آج عمر ہجرت کر کے مدینہ طیبہ اپنے رسول کے پاس جا رہا ہے، جس کی جرت ہے آئے آج عمر کا راستہ روک کے دکھائے۔ لیکن کسی کے اندر اتنی جرت نہیں ہوئی کہ اس کا راستہ روک لے۔ یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو 22 لاکھ مربع میل پہ جنہوں نے اسلام کا جھنڈا لہرایا اور جنہوں نے پوری دنیا کے اندر انصاف کیا، رعایا کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کے احکامات کو اس دنیا کے اوپر نافذ کیا، اور بہت سارے معاملات جو آج بھی ملکوں کے اندر نافذ ہیں، جیسے ڈاک خانے کا نظام ہے، فوج کا نظام ہے، پولیس کا نظام ہے، اور جتنے بھی مواصلات کے پرانے ذرائع تھے ان میں سب سے زیادہ جو ہاتھ ہے وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ انہوں نے ایسی اس کائنات کے اوپر حکومت اختیار کی ہے کہ جب ان سے ملنے کے لیے کیسر و کسریٰ کے دربار میں سے جب سفیر آئے ان سے ملنے کے لیے، انہوں نے سوال کیا کہ آپ کا جو حکمران ہے بتاؤ وہ کہاں پہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ کہیں مدینے سے باہر جا کے دیکھو، کسی کھلی فضا کے اندر آرام کر رہا ہوگا۔ جب انہوں نے دیکھا تو ایک صحرا کے اندر ایک درخت ہے، سوکھا ہوا درخت، اور اس کے ساتھ اپنا کوڑا لٹکائے ہوئے زمین کے اوپر لیٹا ہے یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس وقت انہوں نے ایک بات کی، حکمتا عدلتا فامنتا ونمتا، اے عمر تو نے حکومت کی اور تو نے انصاف کیا، اسی وجہ سے آج تجھے اتنی گہری نیند آئی اور تو مزے سے سو رہا ہے۔ اگر تو انصاف نہ کرتا لوگوں کے ساتھ تو لوگ تجھے اس طرح سونے کہاں دیتے، لوگ تیری بوٹیاں نوچ لیتے اگر تو لوگوں کے ساتھ انصاف نہ کرتا۔ آج حکمرانوں کے ساتھ یہ آگے پیچھے سیکورٹیاں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہاں پہ اس دنیا کے اندر انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بڑوں کے لیے الگ ہے انصاف کا معیار اور کمزوروں کے لیے انصاف کا معیار الگ ہے۔ اسی وجہ سے ڈرتے ہیں ہر وقت کہ کوئی ہمیں مار نہ دے۔ لیکن وہ ایسا تھا سیدنا عمر بن خطاب 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہونے کے باوجود کپڑوں کے اندر اتنے پیون لگے ہوئے ہوتے تھے کہ کوئی گن بھی نہیں سکتا تھا، اور لوگوں کے اوپر اتنی اس کی ہیبت تھی، اتنا ان کا خوف تھا کافروں کے دلوں کے اوپر کہ وہ مدینے سے کوئی بات کیا کرتے تھے تو کیسر و کسریٰ کے دربار لرز جایا کرتے تھے۔ اور انہوں نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس دنیا کے لوگوں کے ساتھ بھی انصاف کیا، رب العالمین کے دین کے ساتھ بھی انصاف کیا۔ وہ ایسی شخصیت تھی کہ پاک پیغمبر نے فرمایا
اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ وہ ایسی شخصیت تھے کہ زمین کے اوپر کھڑے بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے دیا کرتے، اور اللہ رب العالمین آسمانوں سے اس مشورے کو قرآن بنا کے نازل کر دیتا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے پاک پیغمبر، آپ کی جو عورتیں ہیں امہات المؤمنین ہیں، یہ کوئی عام عورتیں نہیں ہیں بلکہ کائنات کے مومنوں کی مائیں ہیں، اور آپ کے پاس ہر کوئی آتا جاتا ہے سوال کرنے کے لیے، معاملات حل کروانے کے لیے، اس لیے اپنی عورتوں سے کہیے کہ وہ پردے کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عمر ابھی تک اللہ کی طرف سے مجھے کوئی حکم نہیں آیا اور میں وہ بات نہیں کر سکتا جو بات مجھے اللہ رب العالمین نے حکم نہ دی ہو۔ تو جب یہ مشورہ دیا تو رب العالمین نے آسمان سے پردے کا حکم قرآن پاک کے اندر نازل کر دیا کہ اے میرے نبی، اپنی عورتوں کو اور کائنات کی ساری مسلمانوں کی بیٹیوں کو، مومنات کو یہ کہو کہ وہ اپنے گھروں سے جب باہر نکلے تو اپنے جسم کو ڈھانپ کر پردہ کر کے اپنے گھر سے باہر نکلا کریں۔ اور پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی، یہ جو مقام ابراہیم ہے جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تھا، اگر ہم اس جگہ کو مصلی بنا لیں، نماز کی جگہ بنا لیں، یہاں پہ نماز پڑھی جائے، امامت کروائی جائے تو کیا ہی بڑی خوبصورت بات ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے حکم کا انتظار ہے۔ یہ بات زمین پہ ہو رہی تھی اور اللہ رب العالمین نے آسمانوں سے قرآن نازل کیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو آپ مصلی بنا لیجئے، نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیجئے۔ یہ عمر ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس عمر کی زبان کے اوپر حق کو جاری کر دیا ہے کہ وہ زبان سے جو بھی بات کرتا ہے اللہ رب العالمین کی مدد ہے اس کے ساتھ کہ وہ حق بات کرتا ہے، اور لوگوں کے درمیان فیصلے انصاف کے اوپر اس کے مبنی ہوتے ہیں۔ یہ ہیں اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا عمر بن خطاب۔ جب آپ کو صبح فجر کی نماز کے اندر ایک ابو لولو نام کے مجوسی نے آپ کو خنجر کے وار سے جب نماز کے اندر زخمی کر دیا، آپ نماز پڑھا رہے تھے اور نماز کے اندر زخمی ہو کر گر پڑے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی امامت سنبھالا، نماز کو جلدی جلدی ختم کر دیا گیا اور آپ کو گھر کے اندر واپس لٹایا گیا۔ اتنے زیادہ زخمی تھے کہ منہ سے کوئی بھی چیز اگر کھاتے تو پیٹ ان کا پھٹا ہوا تھا اور پیٹ کے راستے وہ باہر نکل رہی تھی چیز کھانے پینے کی۔ ظاہر ہے اس وقت دور اتنا جدید نہیں تھا، کوئی ایسے معاملات نہیں تھے، میڈیکل سائنس کی اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی، کوئی آپریشن کیا جاتا یا کچھ بھی، خون بہنے کی وجہ سے ان کی شہادت ہو گئی اور اپنے اللہ رب العالمین کے پاس چلے گئے۔ جب وہ ان کا جسد خاکی چارپائی کے اوپر پڑا ہوا تھا تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جنازے کو دیکھ کر یہ فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اے عمر، اللہ تجھے تیرے دو ساتھی تھے، جو تیرے دو دوست تھے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دو دوستوں کے ساتھ تمہیں ضرور ملائے گا۔ اس لیے کہ میں نے جب بھی زندگی کے اندر اللہ کے نبی کو سنا، آپ یہ کہا کرتے تھے، میں گیا میرے ساتھ ابو بکر تھا، میرے ساتھ عمر تھا، میں نے یہ بات کہی، ابو بکر نے یہ بات کہی، عمر نے یہ بات کہی۔ جہاں پہ بھی اللہ کے نبی اپنا ذکر کرتے وہاں پہ ابو بکر کا ذکر ہوتا، وہاں پہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما ان دو صحابیوں کا ذکر ہوتا۔ جہاں پہ بھی آپ جاتے دنیا دیکھتی کہ آپ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے ہیں، کبھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں تو کبھی دونوں ساتھ ہیں، تو ایک کو ایک ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور ایک کو دوسرے ہاتھ کے اندر پکڑا ہوا ہے۔ اور شہادت سے پہلے پھر آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی کہ آپ اگر اجازت دیں تو میری قبر جو ہے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو کے اندر کر دی جائے۔ ایک طرف تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے، درمیان کے اندر روضہ رسول ہے، اور اس کے دوسری طرف سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بھی ان کو اکٹھا کیا، قبر کے اندر بھی ان کی قبریں ساتھ ساتھ ہیں،
اور قیامت والے دن بھی جب قبریں اکھاڑی جائیں گی تو ان کو ساتھ ساتھ ان قبروں کے اندر سے اٹھایا جائے گا۔ اور یہ صحابی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیامت والے دن بھی ہوں گے۔ یہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی ہیں کہ جن کا محل اللہ کے نبی نے معراج کی رات اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ فرمایا عمر میں نے دیکھا بہت خوبصورت محل تھا تیرا، اور اس محل کے آگے تیری جنت کی عورت وضو کر رہی تھی، اگر مجھے غیرت نہ آتی تیری، مجھے یاد آیا کہ عمر تو بڑا غیرتی آدمی ہے، اس لیے میں نے اس محل کو جان کے نہیں دیکھا، لیکن اس کا باہر کا جو ایریا تھا وہ اتنا خوبصورت محل تھا، میں نے اس کو جنت کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ جتنے بھی صحابی ہیں، ہم میں سے کوئی بھی آدمی چاہے دن رات عبادت کرے، کتنا ہی زیادہ کوئی متقی پرہیزگار بن نہ جائے، لیکن ہم میں سے کوئی آدمی اللہ کے پیغمبر کے صحابہ اکرام کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا، ان کے ثواب کو ہم نہیں پہنچ سکتے۔ ان کو اللہ نے عزت دی ہے، مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے۔ اگر ہم ان سے محبت کریں گے تو ہمارا اپنا ایمان بچے گا، اگر ہم ان سے نفرت کا اظہار کریں گے، لوگوں کی باتیں سن کر اپنے دلوں کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے، تو یاد رکھیے کسی بھی صحابی کا کوئی بھی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ ان کو اللہ نے مرتبے دے دیے ہیں، جنت کے اندر ان کو مقام مل چکے ہیں۔ اگر نقصان ہوگا تو آپ کے ایمان کا ہوگا، اور اگر نقصان ہوگا تو قیامت والے دن آپ کا ہوگا۔ کسی بھی صحابی کا کوئی بھی نقصان ہونے والا